السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 202، فخر و ناز۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر و ناز نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ان العجب لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، ادب الدنیا والدین للبصری۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب خود پسندی، اپنے بارے میں بہت خوش گمان رہنا، خوش فہمی میں مبتلا رہنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے کارناموں پہ حیرت کرنا، فخریہ بیان کرنا، ان پہ ناز نخرہ کرنا۔ انسان کے اندر فطری طور پر انا کا جذبہ رکھا گیا ہے، یعنی اٹ از دیئر، ہر انسان کے اندر ہے یہ انا کہ میں کوئی چیز ہوں۔ کوئی بھی شخص میں کے اس احساس سے خالی نہیں، یعنی یہ چیز ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ جذبہ انسان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، یعنی اٹس ویری پریشیس۔ وہ اس لیے ہے کہ آدمی کے اندر عزم اور ہمت پیدا ہو، وہ جوخم کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے، یعنی کام کرتا رہے۔ وہ خود اعتمادی کی طاقت سے مسلسل آگے بڑھتا رہے، یعنی انسان کے اندر یہ احساس اس لیے ہے تاکہ انسان سوچے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر یہ کہ میں تو ہوں ہی کوئی چیز نہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔ مگر اکثر لوگ اس جذبہ کا برا استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو استعمال ہوتا ہے۔ ان کا انا کا جذبہ خود اعتمادی کی بجائے خود پسندی اور ذاتی فخر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی ان کا یہ جذبہ کسی کام کے کرنے کے لیے ڈٹرمینیشن کے ہونے کی بجائے کس طرف رخ موڑ لیتا ہے؟ سیلف پریز اور اکڑ اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اور کسی چیز کا غلط استعمال ہمیشہ اس کو برا بنا دیتا ہے۔ لوہے سے آپ چھری بناتے ہیں، چھری سے آپ بکرے کا گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری سے آپ کسی انسان کو ذبح بھی کر سکتے ہیں۔ ہے تو ایک ہی چھری، لیکن استعمال فرق ہے۔ اب قصور چھری کا تو نہیں، کس چیز کا ہے؟ استعمال کرنے والے کا، کہ اس نے اس چیز کو کہاں استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا غلط استعمال ہمیشہ اس کو برا بنا دیتا ہے، خواہ حقیقت کے اعتبار سے وہ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ فخر و ناز کا جذبہ کوئی سادہ چیز نہیں، وہ انسان کی تمام خوبیوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ انسان کے اندر اعلیٰ خصوصیات کے ارتقاء میں ایک مستقل رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھ بیٹھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مزید اچھا نہیں بن سکے گا، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی خیال ہو گیا کہ میں تو پرفیکٹ ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، مجھ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، مجھ میں کوئی نقص نہیں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں۔ باقی خرابی باقی سب لوگوں میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حقیقت پسند، وہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے بلانگ کرتی، کہاں کھڑی ہے، کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہے، کیسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہر چیز کو یعنی اپنا بھی بے لاگ محاسبہ کرتے ہیں
اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کر کے میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور کیا کر کے میں نے کچھ کمایا، کچھ پایا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہر چیز کا صرف تاریک اور منفی پہلو ہی نظر آتا ہے۔ وہ تنقید تو کر سکتے ہیں، کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، غلطیاں بھی چن سکتے ہیں، وہ سب کو بلیم کر سکتے ہیں، لیکن خود کچھ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ ہوتا نا ایسے؟ ان کی اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ کہیں کو فساد ڈال لیں، کچھ خراب کر لیں، کچھ، تو پھر وہ سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کو بہت نقصان دیتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے، وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں کر رہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں، باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو وہ ایک طرح سے اپنے دشمن خود ہی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کی ترقی کے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ فخر کی نفسیات آدمی کو خود پسند بنا دیتی ہے، اور جو آدمی خود پسند ہو جائے اس نے گویا اپنے آپ کو ذاتی خول میں بند کر لیا، ایک شیل میں بند ہو گئے۔ ایسا آدمی اس صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ خارجی حقیقتوں کو سمجھے، یعنی کہ باہر جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی ریالٹی کو سمجھے، وہ دوسروں سے فائدہ اٹھائے، وہ اپنے سے باہر کی چیزوں کو اپنی ترقی کا زینہ بنا سکے۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں، جسے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگ یہاں آتے ہیں، دو طرح کے میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں۔ کچھ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں، کچھ عرصہ ان کو لگتا ہے ماحول کو سمجھنے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، پڑھنے کا سٹائل فرق ہے، سسٹم فرق ہے، اور بہت سی چیزیں دوسرے اداروں سے مختلف ہیں، تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ان کو اپرچونٹی ملتی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آگے بھی پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آ کے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، ان کو ہر چیز میں خامی نظر آتی ہے، اور وہ اس سسٹم کو ہی کرٹیسائز کرتے ہوئے اپنا وقت پاس کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھ نہیں پاتے، پھر سیکھ کر وہ جتنا مفید ثابت ہو سکتے ہیں اس طرح نہیں ہو پاتے، خواہ وہ کتنے ہی ذہین اور انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو۔ اور صرف یہ یہاں نہیں، زندگی میں آپ خاندان میں اپنے دیکھ لیجئے، بعض بچے انتہائی انٹیلیجنٹ ہوں گے، انتہائی ذہین ہوں گے، اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو تو لگتا ہے سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ زندگی میں کچھ اچیو نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ منفی سوچ آگے نہیں بڑھنے دیتی، اپنے بارے میں اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، سارے نقص ان کو دنیا میں نظر آتے ہیں، کسی کام کو وہ اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھتے، ہر چیز ان کو اپنی شان سے نیچے نظر آتی، کوئی کام کرنا نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بے روزگار ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کو بعض اوقات کوئی چھوٹی موٹی جاب مل رہی ہوتی ہے، مگر وہ یہ کہیں کہ نہیں اس جاب کو لینا چاہتے، یہ کرنا چاہتے کہ یہ میری پسند کی نہیں، یہ میری کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں، یہ میری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں، لہٰذا وہ جب کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تو وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کام ہے تو یہ بھی کر لیتے ہیں، اس سے بھی کچھ سیکھیں گے، اس سے بھی تجربہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ کام میرے سامنے آ جائے جس کے لیے میں بناؤں۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے میں دیکھتی ہوں کہ بعض چیزیں مجھے بہت ناگوار ہوتی ہیں کرنے، لیکن چونکہ مجھے کرنی پڑتی ہے تو میں کرتی رہتی ہوں، بڑے صبر کے ساتھ انہیں کرنا پڑتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جا کے سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھانا کیا چاہتے تھے، اس سے مجھے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے۔ تو ہر انسان کا ایک امتحان ہے، اور امتحان کیا ہے کہ کبھی اس کو اپنی مرضی کے موافق ماحول مل جاتا ہے، مرضی کے موافق لوگ مل جاتے ہیں، پسند کا ماحول مل جاتا ہے، پسند کا کام مل جاتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے ہر چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے۔ اب حل کیا ہے؟
کہ جب مرضی کے مطابق ہو تو شکر کر کے اس کو اور زیادہ اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں، اور جب مرضی کے خلاف ہو تو بھی صبر کر کے برداشت کر کے کام چلانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس سسٹم سے جھگڑنے کی. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وجہ سے آپ کو ایک سچویشن میں ڈالا ہوتا ہے، اس کی حکمت اسی کو پتا ہوتی ہے. اس نے آپ کو کچھ سکھانا ہوتا ہے وہاں جو آپ ایکسپٹ نہ کر کے سیکھ نہیں رہے ہوتے. بہت سے لوگ تقدیر سے جھگڑتے رہتے ہیں، ایسا کیوں اور ایسا کیوں. بھئی اللہ نے بنا دیا ہے نا، ایکسپٹ کر لو. کچھ لوگوں کو اپنی شکل پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، کبھی ناک پہ، نقشے پہ، کسی اور چیز. کچھ کو اپنے والدین کے ساتھ مشکل پڑی ہوئی ہے، کسی کو کسی چیز کے ساتھ. تو اگر انسان ان سب چیزوں سے جھگڑنا چھوڑ کے اس چیز کو ایکسپٹ کرے کہ میرے رب نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے اس سچویشن میں لا کے ڈالا ہے، اب یہ میرا ایک امتحان ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی تھی. تو ایک موقع پر حضرت سلیمان سے شاید انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں اب کرتا کیا ہوں، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. صرف مشکل حالات ہی امتحان نہیں ہوتے، نعمت پسندیدہ حالات بھی بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں کہ ہم ان میں آ کر پھر کتنا اپنے مقصد کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، مقصد زندگی کے ساتھ. یا بالکل بیماری بھی جیسے کوئی لگ جاتی ہے. اگر ہمیں صرف اتنا یاد رہے نا کہ کوئی بھی بیماری، مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اور اگر اس میں صرف ایک بات سوچ لینا کہ اس وقت میرے مسلسل گناہ جھڑ رہے ہیں، مسلسل جڑے جا رہے ہیں، جڑے جا رہے ہیں، جڑے جا رہے ہیں، جڑے جا رہے ہیں، جتنی دیر میں اس بیماری میں ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بالکل ذہنی کیفیت ہی بدل جائے گی، سوچ ہی بدل جائے گی کہ اچھا کیا پتہ یہ بیماری ہی مجھے بخشوانے کے لیے کا ذریعہ بن جائے اللہ کے ہاں. شاید میرے باقی تو نیک عمل کوئی نہ ہو، یہی میری نجات کا سبب بن جائے. تو اللہ کو پتا تھا نا کہ مجھے کیا چاہیے، کیونکہ اتنا یقین تو ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو آپ پکا اپنے آپ سے تہیہ کر لیں، کسی بھی طرح کا حال ہے نا، اللہ آپ پہ ظلم نہیں کر رہا. اس کی ایک پلاننگ ہے، اس کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت وہ آپ کو مختلف سچویشن سے گزار رہا ہے. بس آپ نے کبھی کوئی فیکٹری دیکھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروڈکٹ مختلف مشینوں سے گزرتی اور ہر جگہ سے گزرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے نا. کبھی اس کو پریس کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو پھینکا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو نیچے کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس کا ایک مقصد ہے. اگر آپ کسی بھی فیکٹری میں اسی نقطۂ نظر سے جائیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آغاز میں کوئی بھی را مٹیریل کس شکل میں تھا اور اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا تھا اور وہ کس کس مرحلے سے گزرا، وہاں سے آپ اپنی زندگی کو لے لیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا یوں انگھڑ، پھر میں فیکٹری کے مختلف یعنی زندگی کے مختلف سٹیجز میں مختلف چیزوں سے دھوپ چھاؤں سے گزرتے 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 اب میں یہ بن گیا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. کیا کچھ بن کے سے مراد یہ کہ میں نے وہ کیا جس کے لیے مجھے سارے پروسیس میں ڈالا گیا تھا، یا پھر آپ کو پتہ نا کہ اینڈ پہ بھی پروڈکٹ جو کوالٹی کنٹرول میں فیل ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، ڈسکارڈ کر دی جاتی. کچھ عرصہ پہلے جب میں بنگلہ دیش گئی تھی تو مجھے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. تو اول سے لے کے آخر تک سارے سٹیپس دیکھے تھے ہم نے کہ ایک چیز کہاں سے گزرتی. یہ بالکل آخری سٹیپ تھا نا، تو وہاں پر کچھ پروڈکٹ بالکل آخری مرحلے پر وہ الگ ہو رہی تھی. اور کیا تھا، چھوٹا سا اگر وزن میں بھی فرق آ گیا نا یا اس کی کسی بھی چیز میں فرق آ گیا تو وہ اس سے الگ کر دی جاتی.
تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ سارے جگہ پر یہ اکٹھا رہا یہ سارا مال، اور یہاں آ کے اینڈ پہ اتنے سے ڈیفیکٹ کی وجہ سے اس کو الگ کر دیا گیا. اب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اس باکس کی قیمت ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. ہم سب ایک دنیا کی ایک فیکٹری میں داخل ہو چکے ہیں اور ہماری مختلف، یعنی ایک جیسے آپ اگر گنے کی مل کبھی دیکھی ہوگی آپ نے، تو گنا آتا ہے نا جو ٹرالیوں کی ٹرالیاں اس میں پڑ رہی ہوتی ہیں، پھر ان کا جوس نکلتا ہے، پھر اس کے وہ الگ ہوتا ہے جوس چلا آگے چل، پھر اس سے بھی آگے آگے کئی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. اسی طرح دودھ کی اگر آپ جہاں دیکھیں مختلف جہاں اس کی پروسیسنگ، کوئی چیز بن رہا ہے، کوئی یوگرٹ، کوئی آئس کریم، کوئی کچھ. تو اس طرح مختلف لوگ دنیا میں آتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، اور جو کچھ بنتا ہے اس کے مطابق اس کی ویلیو ہوتی ہے دنیا میں بھی اور پھر ایک آخرت میں بھی ہوتی ہے. جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، اس کوالٹی پہ پورے اترتے ہیں، وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جہاں جس کو کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا. تو اللہ نے ہمیں جس بھی حال میں رکھا ہے، جس بھی پروسیس میں رکھا ہے، جس بھی جگہ پہ رکھا ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی مقصد تھا، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا. تو وہ کیا ہے؟ مجھے اپنے اس حال کو، اس وقت کو، اس زندگی کے اس فیز کو آسان طریقے سے گزارنا، اور یہ بھی سوچنا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ ہر آنے والا وقت نکل جاتا ہے، چلا ہی جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. نہ خوشی کے لمحات باقی رہتے ہیں اور نہ دکھ کے لمحات باقی رہتے ہیں. سب کو ختم ہونا ہے. تو دیکھا یہ جائے گا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس سے کیا کمایا؟ کیا آپ فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے، یا پھر آپ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور آپ نے وہ نہیں کیا اور آپ وہاں نہیں کھڑے رہے جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا. تو لکھتے ہیں کہ ایسا آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا فخر کا جذبہ شامل رہتا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے خود نمائی کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. اس کی سرگرمیوں کا محور اس کی اپنی ذات بن جاتی، سیلف سینٹرڈ. حالانکہ صحیح یہ ہے کہ آدمی کی سرگرمیوں کا محور وہ حقیقت ہو جو اس کے باہر اعلیٰ سطح پر قائم ہے. فطرت انسان کے اندر تواضع دیکھنا چاہتا ہے، ہمبلنس. لیکن فخر پسند آدمی کبر کی تصویر بنا ہوتا ہے. فطرت حقیقتوں کے اعتراف کو پسند کرتی، مگر ایسا آدمی بے اعترافی کا مظاہرہ کرتا ہے. یعنی حقیقت کو ایکسپٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہے اصل میسج. مثلا اگر کوئی بیماری لگ گئی، اب وہ لگ گئی ہے، اسے ایکسپٹ کرے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ آپ کو لکھ دیں، کیونکہ ہر مشکل کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ تدبیر کے ساتھ اس مشکل کو دور کر دیا جائے، اور نمبر دو، جہاں تدبیر نہیں چلتی وہاں صبر سے کام لیا جائے اور اس کے ساتھ جینا سیکھا جائے. کیونکہ تیسری تھرڈ آپشن کوئی ہے ہی نہیں. یا کیا کرنا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی جگہ پھنس گیا، کوئی دروازہ بند ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو ایک کیا ہے؟ تدبیر کرے. اور دوسرا کیا ہے؟ اگر تدبیر کوئی بھی کام نہیں کر رہی تو پھر کیا؟ ایکسپٹ کر لے، اور ایکسپٹ کر کے پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو سپرد کر دے اس کے. کیونکہ وہ کہیں بھی تنہا نہیں، ہر جگہ اس کا رب ہے. وہ اس کو پکارے، اس کے ساتھ لو لگائے. اور آپ یقین کریں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی تجربہ ہی نہیں کہ جب آپ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. زندگی میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں. کبھی اس کی کوشش تو کر کے دیکھیں. ایسی زندگی جس میں خود نمائی نہ ہو، خود کو ثابت کرنے کا کوئی شوق نہ ہو. بس جب رب نے جو پوزیشن دے دی، جو ڈیوٹی دے دی، جو رول دے دیا، جہاں رکھا، جس حال میں کام کرنے کے لیے کہا، اس کو انسان ایکسپٹ کر کے وہیں پر اپنی صلاحیتوں کو میکسیمم لگا دے. نہ گلہ ہے دوستوں کا، نہ شکایت ہے زمانہ. کیوں؟ اس لیے کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. رب تو ہے نا، لوگ تو آنی جانی چیز ہیں. مجھے لوگوں کے سامنے خود کو پروو نہیں کرنا، مجھے تیرے سامنے سچا ہونا ہے.
اگر تو راضی ہے تو لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے، ورنہ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بھی آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے. ہم نماز چھوٹی کر دیتے کہ ذرا جلدی سے لوگوں کو راضی کر لیں، کال لمبی سے اٹینڈ کر لیں گے کسی کی، لیکن نماز چھوٹی کر دیں گے. کیا پھر بھی لوگ راضی ہوتے؟ نہیں ہوتے. تو جو کام، یہ ذمہ داریاں اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی ہیں ان کو تسلی کے ساتھ کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ رب آپ کو کس طرح انعام دیتا ہے. فطرت حقیقتوں کے اعتراف کو پسند کرتی. اچھا، حقیقت کے اعتراف میں ایک اور چیز بھی ہے. مثلا کوئی شخص آپ سے زیادہ ذہین ہے، مثلا آپ کے ہسبینڈ یا ہسبینڈ کے سامنے اس کی وائف. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خوبی یا اس کی طاقت یا اس کی خاص صلاحیت کو لوگ مانتے نہیں. گھر میں بھی دیکھیے، ڈپارٹمنٹس میں بھی دیکھیے، کام کی جگہوں پر بھی دیکھیے. اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بہتر کام کر سکتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، انسیکیور ہو جاتے ہیں اور اس کو کھینچتے رہتے ہیں کہ تم پیچھے ہو جاؤ تاکہ یا تو ہم برابر رہیں یا پھر ہم آگے نکلیں. یہ ہم سے برداشت نہیں کہ تم آگے نکلے. یہ کیا ہے؟ فطرت کے خلاف جانا، حقیقت کے خلاف جانا. جو حقیقت کے خلاف جاتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے جس شخص کو جو خوبی دی ہے، جس شخص کو جو مقام دیا ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیں. اسی میں آپ کی بھلائی ہے. اگر شوہر کو ایک درجہ ہم سے اوپر رکھا ہے تو اس کو ایکسپٹ کیے بغیر گزارا ہی نہیں. اگر آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، خلاف ہی چل رہے ہیں، تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بے وجہ ضائع کر رہے ہیں، بغیر ضرورت کے، بے مقصد. حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی نتیجہ نہ نکلے گا، کیونکہ آپ ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. بہت دفعہ ہمیں غم، غصہ، جھنجھلاہٹ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم حقیقت کو مانتے نہیں ہیں. اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو ماننا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ہماری اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے، مثلا حکومت میں کیا ہوتا ہے. ایک حکومت جاتی، دوسری، کوئی کسی حکومت کو ایکسپٹ نہیں کرتا، کوئی کسی کی اتھارٹی کو نہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں بحیثیت قوم؟ ایسا نہیں کہ ہم میں ذہانت کی کمی ہے، سب کچھ، لیکن ہم حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے کہ اگر اللہ نے مجھ سے زیادہ کسی کو دولت دے دی ہے تو میں مان جاؤں کہ ہاں بھائی اس کو اللہ نے زیادہ دی، میں خوش ہو جاؤں، شکر اللہ نے اس کو نوازا. اگر کسی کو علم زیادہ دیا تو میں مان جاؤں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے سامنے دوسرے کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ فوراً ایک ایسی بات نکال کے لائے گا جو اس کے سب کیے کرائے کو پانی پھیر دے. اگر مثلا آپ کسی مجلس میں کہنا کہ فلاں شخص بہت آنےسٹ ہے، سننے والے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے، انہیں مان جانا چاہیے. وہ فوراً ایسی بات کو نکال کے لائے گا کہ جس سے اس کی آنےسٹی کو نقصان پہنچے. یا اگر آنےسٹی سے متعلق کوئی چیز نہیں ملی تو کہیں اور سے کچھ نکال لائیں گے. اور اسی کانٹ جھانٹ میں زندگی گزر رہی. آپ اگر صرف حقیقتوں کو ماننا شروع کر دیں نا، مثلا اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ بہتر یہ کام کر سکتا ہے، اور آپ اس کا اعتراف کھلے دل سے کر لیں، کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ مثلا آپ کی بہن آپ سے زیادہ اچھا کھانا بنا سکتی اور آپ اس کو نہیں مانتی. اگر آپ مان جائیں مثلا کہ میری بھابھی مجھ سے زیادہ بہتر سویٹ ڈش بنا لیتی اور میں اس پر خوش ہو جاؤں اور اس کی تعریف کر دوں، اور اس کے سامنے نہیں پیچھے بھی تعریف کروں، اور ایک یہ کہ میں نہ مانوں، دونوں کا نتیجہ بتائیے کیا ہے؟ اگر مان جائیں گے نا آپ، اتنی دل کو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، وہ خوشی کی شکل میں ایک خوشی آئے گی آپ کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو وہ شخص بھی آپ سے خوش ہو جاتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور جب آپ نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ گلٹ ہوتی ہے اندر کہ بھائی وہ ہے تو قابل، لیکن میں نہ مانوں تو وہ کھینچا تانی اپنے اندر ایک گلٹ، اپنے اندر ایک تکلیف، اور پھر آپ وہ کرتے رہتے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے.
اور آپ دوسرے کو وہ کرنے نہیں دیتے جو وہ کر سکتا، تو زندگی ایک میس بن جاتی. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے دائرہ کار میں دیکھے، اپنے ماحول میں دیکھے کون کس چیز میں بہتر ہے، اور جا کر اس کی تعریف کرے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ کو اس صلاحیت کو یہاں استعمال کرنا چاہیے، آپ یہ کیجئے. مثلاً آپ کی دوستوں میں سے کوئی بہت اچھا لکھنا جانتی، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کی لکھائی کتنی اچھی ہے، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی، آپ یہ کیجئے، آپ ایسا دین کی خدمت کریں، یہاں اپنے آپ کو لگائیں، ایسا کریں ویسا کریں. 10 باتیں اس کو مشورے دیں. اگر اس نے ایک پہ بھی عمل کر لیا تو کیا آپ کا حصہ نہیں ہوگا اس صدقہ جاریہ میں؟ لیکن یہ تو مشورے جب دیں گے نا آپ، جب آپ پہلے ایکسپٹ تو کریں، کیونکہ جب تک آپ نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا آپ اسے کوئی مشورہ نہیں دے سکتے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپریشیٹ کرنا سیکھیں. لیکن ہم اس معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی تعریف کر دی تو پھر تو وہ مجھ سے آگے نکل رہے تو پھر میرا کیا بنے گا. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت صرف اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، وہ جھگڑے ختم ہو جائے، فکر ہی ختم ہو جائے گی آپ کی ساری. اتنے ریلیکس ہو جائیں گے. اگر کوئی آپ کو آ کے یہ بتانا فلاں آپ کو گالیاں دے رہا ہے، فلاں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے، آپ اگر ایک بات سوچ لینا، عزت صرف اللہ کے پاس ہے. کسی کو گالیاں دینے سے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. صحابہ کرام کو کہا گیا تھا نا کہ ان الناس قد جمعوا فاخشوهم، تو کیا ہوا تھا نتیجہ؟ زادہم ایمانا فاستبقوا الخیرات. مقابلہ صرف اس کا کریں جو آپ میں نیکی سے آگے ہو، اسے ایکسپٹ کریں کہ آپ دیکھیں میں بھی کیسے نیکی میں آگے ہو سکتا. اور اگر آپ اس طریقے سے اس نیکی میں آگے نہیں ہو سکتے، فوراً سوچیں مجھے اللہ نے کون سی طاقت ایسی دی ہے جو اس کے پاس نہیں، مجھے اس میں آگے بڑھ جانا ہے. بہت رستے ہیں، بہت وسعتیں ہیں. فطرت حقیقتوں کے اعتراف کو پسند کرتی ہے، مگر ایسا آدمی بے اعترافی کا مظاہرہ کرتا ہے. فطرت تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، اور ایسا آدمی چاہتا ہے کہ اس کو استثنائی ایکسیپشنل مقام دے دیا جائے. فطرت کے ساتھ اس قسم کی عدم مطابقت موجودہ دنیا میں قابل عمل نہیں. بالکل کھو دیتا ہے، بالکل کھو دیتا ہے. کیونکہ آپ سوچیں یہ موقع ملا ہے چھوٹا سا، اسی سے یہی کر لیتا ہوں. اگر اس وقت میرے پاس صرف یہ ایک موقع ہے نیکی کرنے کا تو وائی ناٹ. میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ اس سے بڑا موقع ہے، پھر کروں گا تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. جو ہے اس کو تو استعمال کریں، جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.